کہ اس کے پاس اظہار بیان کی صلاحیت ہو۔ نبی کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ دے کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی، خود پیو تو پتہ چلے۔ اب ہر ایک کو تو وہی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خصوصیت تھی نبوت کی۔ اب باقی انسانوں کے لیے نبی پہ وہی ملی بھی اگر وہ دوسروں تک پہنچاتا نہیں ہے، وہی اس طرح سے ملی، نبی کو صلاحیت دی گئی کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچا سکے، دوسروں تک پہنچایا اور ان پر یہ فریضہ عائد کیا کہ جس تک یہ پہنچے وہ اسے آگے پہنچائے۔ وہی کا سلسلہ چونکہ ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ جو اب قرآن کی تبلیغ کا، یہ ابلاغ کا سلسلہ آگے پہنچانے کا ہوا، وہ یہ بیان جو ہے اور قلم جو ہے اس کے ذریعے سے قیامت تک جاری رہ سکتا ہے۔ ختم نبوت سے انسانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ قرآن مکمل، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، مکمل، غیر متبدل، محفوظ، انسانوں تک پہنچا دیا گیا، انسانوں کو اسے آگے پہنچانے کی صلاحیت دے دی۔ انسانوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اس لیے یہ سلسلہ وہی یا اس کا ابلاغ جو ہے قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ بڑی باتیں ہوا کرتی تھی ختم نبوت کی، میں نے تو یہ ایک ہی دلیل دی تھی، اس کا جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس، کہ خدا کی وحی کے مکمل، غیر متبدل، محفوظ ہونے کے بعد اور انسانوں کو یہ چیزیں عطا کر دینے کے بعد پھر ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے نبوت کی۔ اقبال کے الفاظ میں وہ تو انداز بڑا عجیب بیان ہے نا، انہوں نے لکھا یہ ہے کہ نبوت نے اپنی خاتمیت کا خود احساس کر لیا جب قرآن کے متعلق یہ کہہ دیا۔ کیا بات ہے کہ ٹھیک ہے اب مزید وحی کی ضرورت نہیں، تمت، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، لا تبدیل لکلمات، محفوظ۔ کہا جب یہ ہو گیا تو نبوت نے خود محسوس کر لیا کہ اب ختم ہو جانا چاہیے مجھے۔ یہ چیزیں وحی کا نزول، اس کا آگے پہنچانا، انسانوں کا پھر رفتہ رفتہ آگے پہنچانا، کاہے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہوا؟ معاذ اللہ کیا یہ محض کوئی شاعری ہو رہی تھی؟ خدا کا تو کوئی پروگرام، اس کی کوئی کڑی بھی بلا مقصد نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ یہ وحی انسانوں کی دنیا میں تو ایک خاص فرد کو دی گئی، اس نے آگے پہنچایا، پھر سلسلہ آگے پہنچتا رہا۔ خارجی کائنات، اس میں تو یہ صورت نہیں ہے، نہ وہاں اس میں کوئی نبی ہوتا ہے، نہ ان میں ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو وہاں کیا کہا کہ وہاں ہم نے خارجی کائنات میں ہر شے کے اندر خود وحی رکھ دی۔ وحی کیا؟ یہ ہدایت کہ تم نے یہ کرنا ہے کام۔ قرآن میں یہ ہے کہ سما میں وحی، ارض میں وحی، نحل میں وحی، کہ تمہارا یہ فریضہ ہے۔ آگ میں وحی رکھ دی کہ تم نے حرارت پہنچائے جانا ہے۔ پانی کو وحی کر دی کہ نشیب کی طرف بہنا ہے اور پیاس بجھانی ہے۔ سورج میں وحی رکھ دی کہ اس طرح سے تم نے طلوع ہونا ہے، اپنے راستے طے کرنے ہیں، غروب ہونا ہے، یوں موسموں کا تغیر ہونا ہے، ہواؤں میں وحی، ارض میں وحی، کائنات کی ہر شے میں وحی۔ کہا کہ اس وحی سے تم نے غور کیا ہے کہ پھر آگے فریضہ کیا عائد ہوتا ہے، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے یا جسے وحی کی ہدایت ملتی ہے۔
فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. کہا کیسے پتا چلا یہ کہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے؟ کہتا پتا چلا. اور قرآن کا انداز انسانی دنیا کے حقائق بیان کرنے کے بعد فوراً خارجی کائنات کی طرف آتا ہے، کیونکہ وہ محسوس مثال سامنے ہوتی ہے نا. کہنے لگا یہ تو ہم نے بتایا نا کہ یہ سورج میں بھی وہی ہے، چاند میں بھی وہی ہے، ستاروں میں بھی وہی ہے، درختوں میں بھی وہی ہے، پودوں میں بھی وہی ہے. تو وہ وہی سے ہوتا کیا ہے ان کا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. چاند اور سورج جیسے عظیم القدر عظیم الجثہ قرے تصور نہیں ہم کا انسان کر سکتا ان قروں کی بڑائی کا کہ کتنے بڑے بے حسبان، ایک متعین قاعدے کے مطابق مصروف گردش رہنے والے صاحب. یہ کیسے یہ رہ رہے ہیں؟ کہا ان میں وحی کی ہوئی ہے اور ان کا فریضہ ہے اس وحی کے مطابق زندگی بسر کرے. اور جب وہ بسر کریں گے تو کہا دیکھتے ہو کیسا حسن اسلوب سے یہ نظم و نسق چل رہا ہے. کہیں تصادم نہیں، تساہم نہیں، ٹکراؤ نہیں، فساد نہیں، قتل نہیں، غارت گری نہیں، مزاحمت کوئی نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے راستے میں چلا جا رہا ہے. وحی کا اتباع یہ کرے گا. کہا یہ آسمان کے کروں کی طرف تمہاری نگاہ اگر جا کے نہیں فیصلہ کرتی، ان پودوں کو تو دیکھو، درختوں کو دیکھو، کیا ان کی کیفیت ہے؟ یسجدان. سب سجدہ ریز ہیں اس وحی کے سامنے جو ان کو دی گئی ہے. اب وحی کا مقصد سامنے آ گیا. پہلے تو طریق آ گیا اس علم کا جو نبی کو دیے گئے، پھر اگلا طریق آ گیا کہ نبی سے آگے وحی کیسے چلے گی قیامت تک، اور پھر آگے آ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے یسجدان. اس وحی کے سامنے سر عطائب خم کر دے دیں. یہاں قرآن نے شمس و قمر کو حسبان کے لیے کہا ہے، حساب کے مطابق، قاعدے کے مطابق. یہ حساب سے ہی ہے یہ لفظ. دیگر مقامات میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم حساب اپنا رکھنا چاہتے ہو زندگی کا، جسے کیلنڈر آپ کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے چاند سے بھی رکھا جا سکتا ہے، سورج سے بھی رکھا جا سکتا ہے. جون سا تمہارے ہاں زیادہ کنوینئنٹ ہو رکھ لو. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو ہمارے ہاں قمری طریقہ ہے یہ کیسا ہے، اور شمسی طریقہ. یہ شمسی تو وہ کیلنڈر ہے نا جو اس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے انگریزوں کا کیلنڈر، انگریزوں کے باپ کا کیلنڈر، خدا کے سورج کا کیلنڈر ہے. وہ تو اسی کے قمر کا کیلنڈر ہے جسے آپ قمری کہتے ہیں. دونوں خدا کے کیلنڈر ہیں، لیکن نہیں یہ جو ہے اسے جب شرعی کہہ دیا گیا تو اب اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو پوچھو کہ خدا نے کہا ہے شمس کے مطابق بھی کیلنڈر بن سکتا ہے. جون سا کنوینئنٹ ہو بنا نہیں جی. یہاں تو جو چیز ذرا پرانی ہو جاتی ہے وہ شرعی ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہاں تو کچھ ایسا فساد نہیں مچا. یہ دوسری جنگ کے زمانے میں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی نا ملک کی، دلی میں ہوتا تھا میں، تو اس زمانے میں آدھا گھنٹہ پیچھے کیا تھا وقت کو. اب بھی پاکستان اور انڈیا کے وقت میں آدھے گھنٹہ کا فرق ہے نا. ہم میں اور مشرقی پاکستان، ارے کیا کہہ دیا میں، کلیجے پہ ایک زخم لگتا ہے عزیزان ایمان جب مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہنا پڑتا ہے. اس کا اور ہمارا 1 گھنٹے کا فرق ہے. یہ پہلی بار یہ چیز ہوئی تھی کہ جنگ کے زمانے میں
آدھے گھنٹے کا فرق کیا گیا تھا. مجھے اب تک یاد ہے